آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق 19 میں سے 14 سیٹوں پر نون لیگ، 5 پر جیالے کامیاب۔ LA-25 نیلم 1 سے نون لیگ کے شاہ غلام قادر جیت گئے۔ LA-26 نیلم 2 سے پیپلز پارٹی کے عبدالوحید کامیاب رہے۔ LA-32 مظفر آباد 6 سے نون لیگ کے محمد فاروق حیدر خان فاتح رہے۔ LA-33 مظفر آباد 7 سے پیپلز پارٹی کے دیوان علی خان قمر چغتائی نے کامیابی حاصل کی۔ LA-35 جموں اسماعیل گجر جیت گئے۔ LA-40 سکھر اور نواب شاہ سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار نے میدان مار لیا۔ کامیاب امیدواروں کے حلقوں میں ووٹرز اور سپورٹرز کا جشن ملتوی کیے گئے۔ مظفر آباد کے دونوں حلقوں LA-27 اور LA-28 پر انتخاب کل ہوگا۔ دونوں حلقوں میں کل عام تعطیل ہوگی۔ نون لیگ اور آزاد کشمیر الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ اسمبلی میں 45 میں سے 23 سیٹوں پر نون لیگ جیت چکی ہے۔ مظفر آباد کے 7 میں سے 4 سیٹوں پر نون لیگ، 3 پر پیپلز پارٹی فاتح رہی۔ پیپلز پارٹی کو ان 3 سیٹوں پر بھی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 سیٹوں پر نون لیگ، 2 پر پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، پیپلز پارٹی نے نتائج سے پہلے ہی دھاندلی کا واویلا شروع کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی 13 سیٹوں پر دھاندلی کے بعد 4 پھر 2 سیٹوں پر آ گئی۔ جب دھاندلی کے ثبوت مانگے تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے صدر آزاد کشمیر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا۔ پیپلز پارٹی بتائے مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے کیا؟ امیر مقام نے کہا، پیپلز پارٹی منفی سیاست چھوڑے، کھلے دل سے شکست تسلیم کرے۔ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی روایت کو آزاد کشمیر میں دہرایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بھرپور دھاندلی کی گئی۔ اس مقصد کے لیے وفاق اور پنجاب کا گٹھ جوڑ تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے الزامات۔ کہا، LA-31 میں نون لیگ کے گلو بٹوں نے حملہ کیا، لگتا ہے PTI پلس بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کسی دور میں PTI کرتی تھی۔ حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس میں پشیمانی نہیں، تکبر اور غرور تھا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت اب شروع ہو چکا۔ طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اسٹرانگ گٹھ جوڑ تھا اور وہ ورسز پاکستان پیپلز پارٹی تھا۔ چاہے کتنے بھی میں نے کہا کہ جی گٹھ جوڑ ہوں، مسلم لیگ نون کے، پنجاب حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ کے اور الیکشن کمیشن کے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس میں ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ساتھ تھا۔ جو رویہ تھا وہ نہایتی غیر ذمہ دارانہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی نون لیگ کی بی ٹیم بن کر جو ہے وہ انتخابات کو ریگ کرنے میں ان کی سہولت کار بن رہی تھی۔ ایک تو خود خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئیں اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے کارروائیاں کی۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مخالفین نے دوسرے صوبے کے وسائل استعمال کیے۔ عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی گفتگو اور رویہ غیر سنجیدہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی تنقید۔ پیپلز پارٹی کو PTI پارٹ 2 قرار دے دیا۔ کہتی ہیں پیپلز پارٹی اپنی بچی ہوئی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے متاثر ہیں۔ پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے، کارکردگی بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ سندھ کے لوگوں کو اشتہاروں کے ذریعے بتایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کیا ہے۔ گلو بٹوں کے تانے نہ دیں، ہمیں عزیر بلوچ اور رحمان ڈکیت سب یاد ہیں۔ سال سے حکومت جو کر رہے ہیں ان کو کشمیر کے الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے وہ یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو ہے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک، اور اگر انہوں نے 18 سال تک وہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ خود ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ خاص طور پر وہ جو ہارے ہوئے ہیں، ایک تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ملک میں فساد کی کیفیت ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا اینٹ پتھر چلتے رہے، ان کو بہت سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسے بیچارے جو ہے وہ ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں پنجاب کے، شرجیل میمن صاحب کے، وہی کل بھی 10:18 والی پریس کانفرنس کے اندر بھی موجود تھے اور 10:18 پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، جو ہے وہ رزلٹ چوری ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے شرجیل انعام میمن کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مخالفین کو ہماری جیت ہضم نہیں ہو رہی۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی، عوام نے انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الزامات لگانے والے شواہد بھی پیش کریں۔ اگر پیپلز پارٹی اسی طرح الزام تراشی کرتی رہے گی تو نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ پیپلز پارٹی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاسی نوک جھوک جمہوریت کا حصہ ہے۔
سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں. 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا تو کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا اگر آپ وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے. الزامات کے ساتھ شواہد اور ثبوت بھی ہونے چاہیے. اور پھر یہ سوالیہ نشان لگانا یہ 2024 میں ہوا اور یہ اب ہوا اور فارم 47، آپ تھوڑا سا ذرا اس پر حوصلہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر دھاندلی ووٹ چوری کرنے کے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی کے ووٹر سے ووٹ دینے کا حق چھینا گیا. 70 سال کے بندے کو ڈنڈے سے مار دیں تو کیا وہ قتل نہیں؟ کیا وجہ ہے ہمارے کارکن ہی شہید ہوئے؟ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملے کو مخالف برادری سے تکرار کہہ دیا گیا. خاندانی مسئلہ اگر تھا تو الیکشن سے پہلے کوئی جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ نیّر بخاری کہتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات غیر شفاف اور دھاندلی شدہ ہیں. بیلٹ پیپرز نون لیگ کے کارکنوں میں تقسیم کیے گئے. دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں، ایسے نتائج کو نہیں مانتے. وزیر اعظم کی آزاد جموں کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں برتری پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جیتنے والے تمام امیدواروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. کامیابی کا یہ تسلسل قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے. آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا جس میں جمہوری عمل مزید مضبوط ہوگا. اور استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بائیکاٹ کا اعلامیہ جاری کر دیا. صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں سرعام دھاندلی کی گئی، عدالتی کمیشن بنایا جائے. سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش، سرعام دھاندلی کی گئی. فیصل راٹھور کو آزاد کشمیر کے کسی ضلع میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. ناظرین آگے بڑھیں، بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں گزشتہ رات ملاقات کی. ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال اور سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی طاقتور ترین وزیر، کئی معاملات میں وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں. اب اگر محسن نقوی شکایت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں گھر چلے جانا چاہیے. محسن نقوی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی سسٹم کا حصہ نہیں ہے. کابینہ اجلاس میں صرف 2-3 بار دیکھا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا محسن نقوی پارلیمنٹ بھی صرف 7 یا 8 بار آئے ہوں گے. جو سسٹم کے فلاپ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی وزارت کو بھی دیکھ لیں. عظمہ بخاری کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر رد عمل. کہا پی سی بی ہو یا وزارت داخلہ وہ کیسے چل رہا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. جس سسٹم کا حصہ ہے اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ غیر سنجیدگی ہے. سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو پھر لیڈرشپ ہی اس پر جواب دے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے وفد کی اہم ملاقات ہوئی ہے. چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرین انڈسٹریل اکنامک زون کے قیام پر تفصیلی بریفنگ دی. او پی ایف اور گرین انرجی گروپ کے اشتراک سے پنجاب میں جدید گرین اکنامک زون قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی. مریم نواز نے گرین اکنامک زون کی تجویز پر آمادگی کا اظہار کیا. عمل درآمد کے لیے جامع ایکشن پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کا اعلان بھی کیا. گرین انڈسٹریل زون کے قیام سے 18,000 سے زائد افراد کو جدید روزگار ملنے اور سالانہ 5.6 ارب روپے آمدن کی توقع ہے. ایران نے ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی خبروں کی تردید کر دی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فی الحال واشنگٹن کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، جبکہ آبنہ ہرمز کے معاملے پر صرف عمان کے ساتھ محدود مذاکرات جاری ہیں. ایران نے واضح کیا ہے امریکی حملے جاری رہنے تک آبنہ ہرمز کی مکمل بحالی ممکن نہیں.
नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ आज मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का दावा। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के मुताबिक जारी हैं। आबने हुर्मत से मुतालिक मुआहिदा मौजूद है। मुस्तकबिल में एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। सऊदी अरब, अमारात, कतर और खुद ईरान की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया, वरना ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। ज़रूरत पड़ने पर अमरीका कार्रवाई के लिए तैयार है। और ईरान में इजराइल के लिए जासूसी साबित होने पर 2 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुजरिमान पर जंग के दौरान इजराइल को हसास फौजी और सिक्योरिटी तनसीबात से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दोनों मुजरिमों की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। अभी आपको लिए चलते हैं, सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर राशिद हनीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोपेगेंडे की एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा हैं। ये इल्ज़ामात अकायद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर मुसल्लह जत्थों की तरफ से मुनज़्ज़म मुहिम जोई के ज़रिए अमन आमा और रियासती रिट को ख़त्म करने की कोशिश का हिस्सा है। कालादम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हाल ही में की गई मुसल्लह कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले अदारों के जवानों की शहादतों और जख्मी होने के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों को जलाने और नुकसान पहुंचाने के वाक़यात भी हुए हैं। कालादम कमेटी के मेंबरान के पास असला की मौजूदगी के सबूत हुकूमत आज़ाद कश्मीर के महकमा पुलिस के नुमाइंदा SSP मुजफ्फराबाद की जानब से मोरखा 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली पेश किए जा चुके हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों बशमूल रेंजर्स के जवानों की 7 शहादतें, 45 से जायद जख्मियों और बेशुमार मामूली जख्मी अफराद को उन्हीं हथियारों के साथ जख्मी या शहीद किया गया है, जो इस बात का एक बैन सबूत है कि कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मुसल्लह अनासर को बना दिए हुए है और इसके साथ रियासती रेट और अमन को तबाह करने के दर पे है। कालादम एक्शन कमेटी की तरफ से असला और तशद्दुद का इस्तेमाल कोई एक रिसेंट या हालिया सरगर्मी नहीं है, बल्कि माजी करीब में भी इसकी जानब से तशद्दुद का अंसर नुमाया रहा है। साल 2025 में इसी तंजीम के तशद्दुद से कानून नाफिज करने वाले अदारों के 3 एहलकारों की शहादतें हुई, जबकि 52 से जायद शदीद जख्मी हुए और 350 से जायद मामूली जख्मी हुए। इसी तरह साल 2024 में इस तंजीम की खिलाफ कानून सरगर्मियों के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार की शहादत और 60 के करीब शदीद जख्मी हुए थे। ये शहादतें और जख्मी होने के वाक़यात बराह रास्त गन फायर का नतीजा थे। अलावा अजी इस तंजीम के 2 मुसल्लह कारिंदों के एतराफ़ी बयानात में इकरार किया गया है, जो हाल ही में उन्होंने दिए हैं, कि उन्हें रेंजर्स के एक एहलकार को मारने के एवज 1 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिया जाना मुकर्रर किया गया था, जिससे इस तंजीम की मामूली मानत के ज़राए के हवाले से तशवीशनाक सवालात जन्म लेते हैं। इस कालादम तंजीम के पास जदीद असला की मौजूदगी के शवाहिद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अदारों की तरफ से वीडियोज़ और प्रेस रिलीज़ में जारी किए जा चुके हैं। BBC को अपनी रिपोर्ट में कम अज़ कम उन मुसद्दक़ा सबूतों को मलूज़ खातर रखते हुए हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी। यहाँ यह भी गुजारिश की जानी ज़रूरी है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सिक्योरिटी अदारों ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हद दर्जा तहम्मुल और प्रोफेशनलिज्म का मुज़ाहरा किया है। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग या डेड बॉडीज को अपने पास रखने या वायलेंस के इल्ज़ामात दुरुस्त ना हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अदारों के पास इस वक्त कोई डेड बॉडी मौजूद ना है। कालादम तंजीम से मुंसलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा गुमराहकुन और सूरत हाल को मजीद संगीन बनाने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा है। इस कालादम तंजीम की जानब से रास्तों की बंदिश, इशाए खुर्दनोश की गाड़ियों को रोकने या जलाने के दस्तावेजी और मुसद्दक़ा सबूत मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अवामुन्नास और इशाए खुर्दनोश की तरसील को यकीनी बनाने की हद्दुल मक़दूर कोशिश की है। इस हवाले से यह भी गुजारिश की जाना ज़रूरी है कि 5
جون کو جو واقعہ ہوا تھا یہ بھی بنیادی طور پر اس کالعدم تنظیم کی جانب سے مسلح حملے کے جواب میں وقوع پذیر ہوا، اور اس مسلح تصادم کے نتیجے میں ہی اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ انہی حقائق کے پیش نظر اس تنظیم کو حکومت آزاد کشمیر نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دیا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر اور ریاست کی صورتحال اور ریاست کی ریٹ کو برقرار رکھتے ہوئے عوام الناس کو محفوظ بنایا جا سکے، کیونکہ کسی بھی تنظیم یا فرد کو ریاست اور قانون سے بالاتر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کا سرکاری موقف اور اعداد و شمار محکمہ پولیس آزاد کشمیر کے ایکس اکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ حقائق کے منافی ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جھوٹے اور گمراہ کن الزامات رپورٹ میں لگائے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر سینئر سیاستدان محمود مولوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں جو کہ بہت سے میں کہوں گا فائنینسز پرشین گلف سے یہ جو ابھی دبئی میں اور یہ ہوا، اس سے کافی فائنینس پاکستان میں آیا ہے، اسے تو آ رہے ہیں، مگر اگر وہ انڈسٹری نہیں لگے گی اور صرف وہ تجوریوں میں بند ہوگا تو اس سے عام عوام کو بینیفٹ کہاں ملے گا؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس ضروری نہیں ہے کہ ایک صوبے میں 6 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، دیکھیں نا، اگر 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں سندھ کو کہاں نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں سندھ جو ہے صوبہ جو ہے ہمیشہ سندھ صوبہ رہا ہے، تو اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جائیں اور چیزیں لوگوں کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو، اب عوام کو بھی سوچنا ہے اور میرے خیال سے باقی لوگوں کو بھی سوچنا ہے۔ دیکھیں سول سوسائٹی آئے ان چیزوں کے اوپر، اس کو خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت سے بزنس مین سے بات کی کراچی میں، وہ گھبرا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اس کے اوپر بات کریں گے تو بڑا ایشو ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں ایشو ہو جائے گا؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایشو ہی کیا بات ہے؟ اگر ہم عوام کی اور ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں تو کسی کو برا لگتا ہے تو لگا کریں۔ لاہور میں سینئر سیاستدان محمود مولوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے، نئے صوبوں پر عوامی رائے کے لیے ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام آنا بہت ضروری ہے۔ محمود مولوی نے گفتگو میں کہا کہ نئے انتظامی یونٹس بننے سے عوام کو زیادہ ریلیف ملے گا۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے۔ سینئر سیاستدان کہتے ہیں کہ انتظامیہ کمزور ہوگی تو سیاست بھی کمزور ہوگی۔ ناظرین آگے بڑھیں، بات کریں پاکستان نے ایک اور بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ قومی کھلاڑی احسان محسود نے تھائی لینڈ میں ہونے والی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ احسان محسود نے کوارٹر فائنل میں قازقستان، سیمی فائنل میں بھارت اور فائنل میں سری لنکا کے حریف کو شکست دے کر طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ کامیابی کے بعد احسان محسود نے گولڈ میڈل پاکستانی قوم کے نام کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل، والدین کی دعاؤں اور عوام کی محبت کا نتیجہ ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔